بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کر دی گئی ہے اور کسی بھی لمحہ پاس ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں جائے گی اور وہ اب تو فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں سے دم خم نکل گیا، اب آپ 28ویں ترمیم کی بات کریں۔ دوسری جانب جو ریزسٹنس ہے اس آئینی ترمیم کی، جس نے 73 کے آئین کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اور اب جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں میمز بن رہی ہیں، اس میں نظر آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو کاندھوں پہ اٹھا کے تو گڑی خدا بخش میں ایک چوتھی قبر بنائی جا رہی ہے، جس میں 18ویں ترمیم جو ہے اس کو دفن کیا جائے گا۔ آج سینئر جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں فیصل صدیقی، انہوں نے اور بہت سارے سابق ججز نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے یحییٰ فریدی صاحب کو، اور یہ کہا ہے کہ فوری طور پر اس وقت جتنے بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، 23 24 جتنے بھی ہیں، ان کا آپ فل کورٹ ان کی میٹنگ بلائیں اور یہ جو ترمیم ہے اس پر اپنا رسپونڈ کریں۔ آپ پر فرض بنتا ہے، کیونکہ آج تک ماضی میں جتنی بھی کوششیں کی گئیں عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کرنے کے لیے، ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی تو بڑی وکلاء نے اس پر ریزسٹ کیا اور چیزوں کو بچایا، لیکن ابھی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ مکمل طور پر وہ کام جو پچھلی 7 دہائیوں سے نہیں ہو سکا تھا، ڈکٹیٹرز بھی نہیں کر سکے تھے، اب وہ ایک ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے، جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جن کو جعل سازی سے بٹھا دیا گیا اور جیتی ہوئی پارٹی کو ہرا دیا گیا، رزلٹس میں تبدیلیاں کی گئیں، پھر اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، تو یہ ایک لیٹر جو ہے اس میں بہت تفصیل سے ان چیزوں کا ذکر تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر 24 جو ججز ہیں یا 23، وہ چیف جسٹس صاحب ان کو بلائیں، رسپونڈ کریں، لیکن یحییٰ فریدی صاحب کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، عدالت میں ہیں، شہر میں ہیں، کہیں باہر ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہیں اور MQM ہے، وہ ایک کمیٹی کھیل رہی ہیں، ایک ڈرامہ چل رہا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، اور اس کی جو تازہ کل مثال تھی وہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں ادھر آذربائیجان میں تھا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ وزیر اعظم کو بھی استثناء کی بات کی گئی ہے، میں نے فوری طور پر اپنے سینیٹر سے کہا کہ یہ آپ نے کیسے مشورے کے بغیر یہ بات کر دی ہے؟ بالکل نہیں، وزیر اعظم تو قوم کو جواب دے ہے، تو بالکل آپ اس کو واپس کریں۔ تو اس پر پھر بہت وہ عطا طارٹ صاحب، انجمن ستائش بامی اور فیصل واڈا صاحب، جو سوائے چند لوگوں کے کسی اور کی تعریف کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ بھی وزیر اعظم کی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ کسی نے سمجھائی یہ بات شہباز شریف کو کہ اگر وزیر اعظم کو استثناء مل گیا اپنی وزارت عظمیٰ کے بعد بھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو یہ جو آپ عمران خان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ بھی تو وزیر اعظم تھا، تو یہ تو ساری کارروائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب خان کا نام ایسا ہے کہ یہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری جو ترامیم ہو رہی ہیں یہاں پر اس وقت، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ ایک چیز نظر آئے گی، استثناء کس چیز سے؟ کہ قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی عہدہ نام لے لیں، صدر لے لیں، وزیر اعظم لے لیں، فیلڈ مارشل لے لیں، کوئی بھی عہدہ کر لیں، ہر ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جناب استثناء حاصل ہے، نوکری کے بغیر، نوکری کے موجودگی میں، نوکری کے بعد بھی، کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں ڈر ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا، جس میں ان کو سزائے موت بھی دی اور جج وقار صاحب نے، اور پھر وہ جس طریقے سے سارا معاملہ ہوا، اس سے بہت سارے لوگ خوفزدہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بالکل ایسا کوئی قانونی آئینی بندوبست کریں کہ کارروائی نہ ہو سکے۔ اب فارم 47 کے حوالے سے ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، پھر جس طریقے سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، جس طریقے سے بیلٹ پیپرز تبدیل کیے گئے، جس طریقے سے لوگوں کو یہ دستخط کروائے گئے، ابھی بھی اوریجنل فارم 45 سگنیچرز والے لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اگر گورنمنٹ آ جائے، پھر وہ کمشنر پنڈی کا جو بیان تھا وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، ان کو تو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہیں، کہاں ان کو لے جایا گیا، کہاں رکھا گیا، وہ بیچارے، ان کی تو اس کے بعد کسی نے خبر ہی نہیں لی، نہ پتہ چلا۔ لیکن
جو پوائنٹس انہوں نے بیان کیے، جس طریقے سے انہوں نے بتایا، اور جو لوگوں کے پاس فارم 45 ہیں دستخط شدہ، اور اس کے بعد جس طرح الیکشن کمیشن نے جعل سازی سے سارا کام کیا، اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ مخصوص نشستوں کا، اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہوا، اور کیونکہ یہ ترمیم پاس کرانی تھی تو بندر بانٹ کر کے سب کو دے دی گئیں، اور صرف پی ٹی آئی کو اس میں انہوں نے نہیں دی سیٹیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر ان کی کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے اور قانونی کارروائی اگر شروع ہو گئی تو بہت سارے پردہ نشینوں کا نام آئے گا. تو اب ہر بندہ اس چکر میں تھا کہ ہماری جان چھوٹ جائے. تو شہباز شریف کے دوستوں نے بھی سوچا کہ پاجی کو بھی ان کی بھی جان چھڑائیں، کیونکہ انہوں نے تو سارے اپنے کیس معاف کرا لیے، بے نامی اکاؤنٹس کے، اربوں روپے کی کرپشن کے. جو نیب کے کیس تھے، نیب نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں تو یہ درکار ہی نہیں ہے، یہ کیس واپس لے لیں. یعنی وہ میرٹ پہ بری نہیں ہوئے، نیب نے کیس واپس لے لیا. اور اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں اب اپنا بھی اس میں ذکر کر دیتا ہوں. میں نے ایک ویلاگ کیا جس میں میں نے ایکچولی بتایا کہ ہوا کیا تھا. کسی عام آدمی کو، آپ کو، مجھے، ہمارے کون سے ریسورسز ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون کرپشن کرتا ہے؟ فائل ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن کی ایکسیس ہوتی ہے. جب وہ فائل لے کے آتے ہیں اور اگر وہ معتبر افراد ہوں تو آپ ان پہ یقین کرتے ہیں، کچھ اپنی بھی تحقیق کرتے ہیں. لیکن اب ایک اگر آپ کے پاس آ گیا ہے، کانٹریکٹ آ گیا ہے اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، بینک سٹیٹمنٹ آ گئی. اب جیسے پاناما سکینڈل تھا، اس میں اقامہ آ گیا، اکاؤنٹ آ گیا، پیسے آ گئے، اور وہ جو فلیٹس ہیں ان کی ملکیت نہیں، ابھی تک نہیں طے ہو سکی، رہتے ہیں وہاں پہ، اور یہ نہیں پتہ کہ پیسے دادے نے دیے، پوتے نے دیے، ابا نے دیے، اماں نے دیے، کس نے دیے. تو یہ ان چیزوں پر سب نے بات کی. تو ایک ویلاگ میں نے بھی یہ سارا بات ایکچولی بتائی کہ پاکستان میں کس طریقے سے چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے، چیزوں کو کس طریقے سے جو بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور ابھی بھی بہت سارے لوگ بیچارے، کوئی اپنی جماعت بنانا چاہتا ہے، کوئی نوجوانوں کا نمائندہ بننا چاہتا ہے، اور کچھ بیچارے لاکھوں روپے لے رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں. تو میں نے بتایا کہ یہ آپ استعمال ہو رہے ہیں، مت ہوں استعمال، کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. کل پتہ چلے کہ یہ جن کو آج آپ معتبر کہہ رہے ہیں ان کی بھی فائلیں ہوں کہیں سے اور نکل آئیں. ہمیں تو نہیں پتہ کہ جو لوگ یہ بنا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، یا ان کو پتہ، یا جو بنوا رہے ہیں ان کو پتہ، یا جو فوٹو کاپیاں سکین کر کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں یا ان کو پتہ. تو وہ شہباز شریف صاحب کو بیچاروں نے، اچھا ان کی تعریف بڑی ہو رہی ہے کہ جی آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا. بیچ میں ایک چھوٹی سی درفنتنی یہ بھی آئی کہ وہ صدر صاحب بھی ایسا کر لیں. صدر صاحب ایسا کیسے کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں نہیں مجھے تو استثناء چاہیے. لیکن بہرحال سب جو ہیں وہ استثناء ہی چاہتے ہیں. تو میں، وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جرم کر لیا، آپ استعمال ہو گئے، آپ یوز ہو گئے، اور اب آپ معافی مانگیں، اور آپ نے ریکارڈ آپ نے درست کر دیا، اور آپ کیسے صحافی ہیں کہ آپ نے فائلوں پر یقین کر لیا. او پیارے بھائی، جب ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس ڈاکومنٹ پر آپ یقین کرتے ہیں، وہ ایویڈنس ہوتا ہے. تو جو ڈاکومنٹ اگر کسی نے فائل سے نکال کے ایک سائٹ پہ کر کے اب کسی کو محترم بنا دیا تو میں کیا کروں؟ ہم نے تو وہ چیز رپورٹ کی جو ایکچولی جو چیز تھی. لیکن بہرحال ان سب لوگوں کو میں، وہ ایک فارسی کا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو بھونک رہے ہیں ان کے بھونکنے سے فقیر کے رزق میں کمی نہیں آتی. تو اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں. لوگوں کو پتہ ہے ایماندار کون ہے، زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو. آج بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کو کسی طرح سے کوئی ایکسیس نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، دعائیں ہیں ان کے لیے، اور آج بھی وہ قابل عزت اور احترام ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں ان کے پاس، بڑے پروٹوکول ہیں، اکیلے جائیں تو لوگ ان کے ساتھ جو اشر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، وہ یہ اللہ کی دین ہے. عزت ذلت سب اللہ کی دین ہے، اور قوم فیصلہ کر چکی ہے. تو یہ آپ ترمیم کرا لیں نہ کرائیں، 28ویں 29ویں 34ویں شہباز شریف صاحب ٹوپی ڈرامہ کریں کہ جی اپنی تعریف کرانے کے لیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب لوگوں کے سامنے ہے. اور آج حلوے مانڈے کھلائے ہیں انہوں نے، ناشتے، اس میں حلوے، چنے، انڈے، پراٹھے، بڑے بڑے کروسینٹ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے کہ کھاؤ رج کے، اور پھر جناب جا کے تو ترمیم کو ووٹ دو تو وہ چلے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، ترمیمیں کبھی کسی کو نہیں بچا سکی.
ضیاء الحق بڑا مضبوط تھا، پرویز مشرف بڑا مضبوط تھا، بھٹو صاحب بھی کہتے تھے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، ایوب خان تو پتہ نہیں کیا بن گیا تھا، کیا ہوا؟ آخر میں راج کرے گی خلق خدا، اور میرا مولا سب سے بڑا منصف ہے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا، اور جس طریقے سے پھر جو ابھی اس کی جو لاٹھی جو بے آواز ہے جب وہ چلے گی، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ نے